اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم نے ہم سب کو سب سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کی دولت عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. اللہ کریم نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد ہمیں اپنی طرف متوجہ بھی کیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ کریم نے پھر بھی اپنے بندے کو بخشنے کے حیلے اور بہانے بنا دیے، ایسے مواقع بنا دیے کہ اگر میرے بندے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میرا بندہ اس موقع پر اپنے اللہ کو راضی کر سکے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وقت کے بدلنے سے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جگہ کے بدلنے سے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اور دوسرا شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کا زیادہ اجر ہے، اور دوسرا شخص مسجد کے اندر لوگوں کے سامنے لمبے نفل ادا کرتا ہے، اور ایک شخص اپنے گھر کے اندر چھپ کر اللہ کے سامنے لمبا قیام کرتا ہے، لمبے نفل پڑھتا ہے. فرائض کا اجر مسجد میں زیادہ ہے اور نوافل اور سنتوں کا اجر گھر میں زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جگہ اور وقت کے بدلنے سے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے. انہی اوقات میں سے ایک وقت اللہ کریم نے یہ شب برات کا وقت ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا بخشنے کا ذریعہ بنا کر. اللہ نے جتنی بھی راتیں بابرکت بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں کو عبادت کی راتیں فرمایا ان میں عام طور پر شب جمعہ کی رات بھی ہے، رمضان مبارک کی راتیں بھی ہیں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ بھی ہے، اور آخری عشرہ کے اندر ایک طاق رات لیلۃ القدر بھی ہے. انہی راتوں کے اندر 8 اور 9 ذی الحج کی رات بھی ہے، اور عید الفطر کی رات بھی ہے. انہی راتوں کے اندر ایک رات 15ویں شعبان کی رات ہے. اللہ تعالی نے یہ مواقع ہمیں کیوں عطا فرمائے؟ کیونکہ بندہ اللہ تعالی کی بار بار نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو بخشنے کے مواقع بنا دیے، اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے اوقات بنا دیے کہ میرا بندہ اپنے اللہ کو بھولے نہ، میرا بندہ اپنے اللہ کو یاد رکھے، اور کسی نہ کسی طریقے بندہ اپنے اللہ کو راضی کر لے. ایک تو یہ راتوں کی قدر اور رات کے اندر قیام کرنا. ویسے تو انسان کے لیے اللہ تعالی نے ہر رات شب قدر بنائی ہے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرامین میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر رات کو صبح صادق کے وقت، تہجد کے وقت فرشتے آخری آسمان پر آ کر صدا دیتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو اللہ سے اپنے آپ کو بخشوا لے؟ ہے کوئی بندہ جو اللہ سے اپنی حاجتیں، ضرورتیں پوری کروا لے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بڑی آسانی سمجھ آتی ہے کہ ہر رات بندے کے لیے شب قدر ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو پکارنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو رو کر، گڑ گڑا کر، چھپ کر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور جب مجھے کوئی رو کر پکارتا ہے میں اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے ہی یہ چیزیں بنائی ہیں۔ یہ تو تھا راتوں کا معاملہ، اور جو 15ویں شعبان کا روزہ ہے، روزوں کے بارے میں بھی جو نفل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون روزے رکھنے کا حکم دیا، جو آپ کے فرامین میں ملتا ہے، ان میں پیر کا دن، جمعرات کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو ایام 20 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کا 2 روزے رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انہی مسنون روزوں میں سے ایک روزہ 15ویں شعبان کا روزہ بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے سال میں رمضان کے روزے تو فرض ہیں، نفلی روزوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر بندہ دین کو صرف پڑھے، سمجھے نا، تو پھر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے درمیان میں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں پورے سال سے زیادہ، تمام مہینوں سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم نفلی روزے شعبان میں زیادہ رکھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ آج کل جو ہماری طبیعت ہے، کمزور، ناقص خوراک، ان ساری چیزوں کو اگر نوٹ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی۔ کتنے؟ 40 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھ سکتے، ہم نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے شروع کر دیں تو نفلی روزوں کی وجہ سے ہمارے فرض روزے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، 15ویں شعبان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 15ویں شعبان کا روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس روز پورے سال میں جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے اور جتنے لوگوں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، فوت ہونا ہے، سب کے نام لکھے جاتے ہیں۔
تو میں چاہتا ہوں کہ جب اس فہرست کے اندر میرا نام لکھا جائے، میرے نامہ اعمال کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ اس دن میں روزے کے ساتھ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ 15ویں شب کی عبادت فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو مناسب مقدار میں کرنے کی اجازت ہے۔ اتنی عبادت نہ کرے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور صبح اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ مناسب مقدار میں قیام کرے، فضیلت ہے۔ جس طرح عام روٹین میں آپ عشاء کی 17 رکعات پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ 2، 4، 6، 8 نفل زائد پڑھ کے قیام کر لیں۔ ساری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ، وہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ملامت کہتے ہیں اگر کسی نے روزہ رکھا، بھائی جان آپ کا روزہ نہیں ہے، کہہ رہے نہیں، توبہ 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 استغفر اللہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کہتے ہیں ملامت کرنا۔ جس نے نہیں رکھا اس کی مرضی۔ جب اسلام اس کو اجازت دے رہا ہے تو آپ اسلام سے بڑے کیوں بن رہے ہو؟ جب اسلام نے 15ویں شعبان کے روزہ کو مستحب فرمایا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر حرام کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو طعن و تشنیع، تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ مستحب عمل ہے، کوئی رکھ لے ثواب ہے، کوئی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں۔ اب جو ان دنوں کے اندر خرافات ہوتی ہیں، سب سے پہلے عبادات کے متعلق جو خرافات کی جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر اجتماعی صورت میں عبادات کرنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ نفلی عبادت، مسنون عبادات کا اجر مسجد کے باہر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک روایات میں ملتا ہے، آپ فرض پابندی سے مسجد میں پڑھتے تھے، سنت اور نفل زیادہ تر گھر میں ادا کرتے تھے۔ تو ہم مسجد کے اندر آ کر مسجد کی انتظامیہ پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ دین کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی دین کے کام ہیں، اس میں جب تک بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ نہیں ہوگا اس کی پوری نورانیت نہیں آئے گی۔ جان بھی اپنی لگاؤ، مال بھی اپنا لگاؤ، جو نتیجہ تب نکلے گا وہ نتیجہ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ بن کے یا دوسرے سے مال لے کے کام کرنے سے نہیں نکلے گا۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ چھوٹے عمل میں بڑی نورانیت آ جاتی ہے جب بندہ اپنی مدد آپ کے تحت دین کا کام کرتا ہے۔ تو اپنے گھر میں عبادت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسجد کو تالا لگا دے تو ایک بندے نے عبادت کرنی ہو، مسجد کی انتظامیہ کی خیر نہیں ہے۔ اس رات کو بھی تالا لگا دیا، کیسا یار، اس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ تانے لگائے جاتے ہیں۔ اجتماعی صورت میں اس رات کو عبادت کرنا کوئی سنت یا مستحب عمل نہیں ہے۔ عبادت اپنی کرنی ہے، اپنے گھر میں کرو یا مسجد میں کرو، لیکن اس چیز پر زور دینا آج رات کہاں ہونا ہے آپ نے، فلاں مسجد میں آ جائیں گے۔ اب سحری کے بارے میں جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے، کئی مساجد اور کئی جگہ پر اجتماعات شروع ہو گئے ہیں، اجتماعی سحری ہو رہی ہے۔ رات کو سارے پروگرام چلتے ہیں اور صبح کو جو ہے وہ اجتماعی سحری شروع ہو گئی۔ یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ کسی کو کیا پتہ اس نے کچھ کھایا کہ نہیں۔ تو روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، آپ خود اپنی سحری کریں اور رکھیں۔
اس دن میں جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے وہ لوگ مشرک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب مانا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو، ایسے شخص کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص جو شراب کا عادی ہے، کثرت سے شراب پیتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں کوئی مغفرت توبہ نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو زنا کا عادی ہے اور زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں کوئی معافی نہیں ہوتی۔ چوتھا وہ شخص جو دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ہر وقت بہتان لگاتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات میں کوئی معافی نہیں ہوتی۔ دیکھو شب قدر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، آ کر صدا دیتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہے۔ پانچواں وہ شخص جو دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہو، یہ وہ گناہ ہے، یہ جو گناہ ہے دوسروں کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، اس میں تقریباً 95% تو سارے شامل ہیں۔ دوسروں کے بارے میں بغض رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے سامنے سے ایک صحابی روزانہ گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو آپ روزانہ کہتے ہیں جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر چلے گئے اور ان کے پاس گھر چلے گئے مہمان بن کے، مہمان بن کے اس نیت سے گئے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن سے یہ فرما رہے ہیں جنتی جا رہا ہے، آخر اس کا کام کیا ہے؟ کون سا اتنا بڑا عمل ہے؟ میں اس کو دیکھوں تو صحیح، کس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزانہ کہتے ہیں جنتی ہے؟ گئے، جی میں آپ کے پاس مہمان ہوں، ایک دن ایک رات آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دور نہیں تھا، وہ دور بھی مقبولیت کا دور تھا، ماننے والا اور محبت کا دور تھا۔ اہل عرب بہت مہمان نواز لوگ تھے۔ ٹھہر گئے، رات گزاری، دن گزارا، اگلے دن واپس جانے لگے تو رہا نہ گیا، پوچھ ہی لیا کہ میں آپ کے پاس مہمان نہیں آیا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مسافر ہوں، میں صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ کو جنتی کہتے ہیں، دیکھو تو صحیح کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرما دیتے ہیں۔ تو جواب میں عرض کیا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ کہنے لگے بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھوں گا۔ جب واپس چلنے لگے دروازے پہ پہنچے، اس صحابی جو جنتی صحابی انہوں نے آواز دی ٹھہرو ٹھہرو، ایک عمل میرا ایسا ہے شاید اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں۔ پوچھا بھی وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا رات سونے سے پہلے میں اپنے دل سے سب کا بغض نکال کر سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اتنے سے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن فرماتے رہے کہ یہ شخص کون ہے؟ جنتی۔ اور جس کے دل میں کسی مسلمان کا بغض ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم خود سوچ لیں کہ ہم نے جتنے بھی لمبے لمبے نفل پڑھنے ہیں کیا ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے اپنے گھر میں ایک دوسرے کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ داروں کا، باپ کا بیٹے کا، بیٹے کا باپ سے، ماں کا بیٹی سے کیا چل رہا ہے؟ بغض ہی چل رہا ہے۔ یہ بڑا قربانی والا عمل ہے، اس کے بدلے جنت ملنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ایسے کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے تاکہ اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی اور اللہ کے سامنے خلوت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیرہ جی پانی تو منگواؤ۔